ذوالحجہ. تو ذوالحجہ جو ہے وہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے, تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ پھر شروع ہو جائے گا, تو آپ کو اس سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا کرنا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے بندوں کے لیے فرما برداریوں کے موسم بنائے ہیں کہ وہ ان میں کثرت سے نیک اعمال کریں اور ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں جو ان کو ان کے رب کے قریب کرتے ہیں. تو ان فضیلت والے موسموں میں ایک موسم عشرہ ذوالحجہ کا بھی ہے. یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ دنیا کے بہترین دن ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. والفجر وليال عشر, قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان دنوں کی یا راتوں کی قسم کھانا ہی ان دنوں کے شرف اور فضیلت کے لیے کافی ہے. تو بندے سے کیا مطلوب ہے, ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم سے یہ بات مطلوب ہے کہ ہم ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں, نیک اعمال کی خوب کثرت کریں اور اچھے طریقے سے ان دنوں کا استقبال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم عشرہ ذوالحجہ کا استقبال کس طرح کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, سچی توبہ کر کے. سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ توبہ. توبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کرنا. جب کوئی کپڑا صاف ہو جاتا ہے تو ہی اس کا اصل رنگ نکھرتا ہے, تبھی اس کے اوپر جو بیل بوٹے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر اگر کوئی رنگ کرنا ہو, کوئی پینٹ کرنا ہو, کوئی اس کو کلر کرنا ہو, تو وہ صحیح طور پر نظر آتا ہے. تو ان دنوں کا استقبال سچی توبہ کے ساتھ, اور توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اور توبہ میں بندے کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب کے سب اے مومنو اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جاننا ہے. جیسے آپ کے پاس بہت سارا مال آ رہا ہے, وقت جو ہے وہ تو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ سمجھے کہ ڈھیر اور ڈھیر مال آ رہا ہے, اب آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ اس مال کو کس طرح فائدہ مند جگہوں پر استعمال کیا جائے. بالکل اسی طرح کہ اپنے آئندہ 10 دنوں کے اوقات کو کہاں پر استعمال کیا جائے, کہ اس میں کیا کیا مزید کروں گی جو آج کل نہیں کر رہی. یعنی وہ اگلے 10 دن آپ کے ان دنوں سے مختلف ہونے چاہیے, زیادہ بہتر ہونے چاہیے. اور جو شخص سچی نیت رکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رستہ ضرور دکھاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں سخت محنت کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنا رستہ دکھاتے ہیں, یعنی انہیں اللہ کی طرف آنے کا رستہ مل جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ جہاں ہم نے ان دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں وہاں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے, یعنی خاص کوشش کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے, کیونکہ فرما برداری اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور گناہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں, اور خاص طور پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. تو انسان یقینی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہو, اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہو, تو پھر ہمیں نیکیاں کرنے کے علاوہ گناہوں سے بچنا بھی ہے. تو جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تو وہ پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اہم بات یہی ہے کہ ہم نے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو گنوانا نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس عشرے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک خاص دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور وہ ہے عرفہ کا دن, جس دن حج ہوتا ہے, جس دن اس دن کی تکمیل ہوئی تھی. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین, تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو, اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ المائدہ کی آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے تھے. تو عرفات کا دن جو ہے یہ معافی کا دن ہے, حج کا دن ہے, اور اس دن ہمارے دین کی تکمیل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے, اور فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندوں لوٹ جاؤ, تم بخشائے ہو, اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. یعنی حاجی وہاں جا کر کسی اور کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اور خاص طور پر بخشش کی, تو
ان کی بھی بخشش ہو جاتی. اس لیے کبھی کوئی حج پہ جانے والا اگر آپ سے یہ پوچھے کہ میں آپ کے لیے وہاں کون سی دعا کروں تو آپ اس سے خاص کہیں کہ میرے لیے تم عرفہ کے دن بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والے جس کے لیے سفارش کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہ سفارش قبول ہو جاتی. اب عرفہ کا دن تو عرفات والوں حاجیوں کو ملتا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی نظر کرم ان پر ہے تو ہماری طرف بھی کر دیجئے. تو اس دن آپ یعنی کہ خاص دعا کیجئے اپنے لیے. لیکن اس دن کا خاص عمل بھی ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا. حاجی روزہ نہیں رکھتے اس دن، ان کے لیے منع ہے. لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ عرفہ کا دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جاتی ہے. ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ دن کتنے گناہوں کا کفارہ؟ پچھلے سال کا اور اگلے سال کا. تو اس سے انسان کو خاص خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے اور اس کے بوجھ جھلکے ہو گئے. پھر یہ آگ سے آزادی کا دن بھی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی وہ قربت والا وقت ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بخشش کے ارادے سے آئے ہیں، کہ چاہتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عشرہ ذو الحجہ میں صرف 9 تاریخ کا روزہ نہیں، اگر آپ 9 تاریخ تک سارے روزے رکھ کے 9 دن تو بہت ہی اچھا ہے. مثلاً آپ کے پیریڈز کے دنوں کے روزے چھٹے ہوئے ہیں، یا پچھلے سالوں میں غفلت سے آپ نے دوبارہ نہیں رکھے اپنے پیریڈز کے روزے، کیونکہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ نماز کی طرح شاید روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر قضا روزے کوئی رہتے ہیں آپ کے تو وہ اس عشرے میں رکھ سکتے ہیں. لیکن 9 تاریخ کا روزہ قضا کی نیت سے نہیں رکھنا، وہ 9 تاریخ کی نیت سے ہی رکھنا ہے. عرفہ کے دن کا روزہ بخشش کے لیے رکھنا ہے. پھر ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان دنوں میں یوم النحر ہے. 10واں دن جو ہے وہ کون سا؟ قربانی کا دن، یوم النحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ ہے. یعنی 11 ذی الحجہ اس طرح افضل نہیں جس طرح 10ویں تاریخ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے. اور جو قربانی کرنے والا ہو وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے. یعنی فرسٹ ذی الحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک کیا نہیں کرنا؟ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے، بال نوچنے بھی نہیں. کنگھی وغیرہ میں ٹوٹ جائے تو اور بات ہے، کوئی بات نہیں، اس سے منع نہیں. تو ایک طرح سے ہم احرام والوں کی پابندیوں میں کسی حد تک شریک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ خود قربانی نہیں کر رہے تو پھر آپ پر یہ پابندیاں نہیں ہیں. یہ پابندیاں کس پر ہیں؟ قربانی والے پر ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دن بذات خود فضیلت والے دن ہیں. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذو الحجہ. دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن کون سے ہیں؟ عشرہ ذو الحجہ کے دن ہیں. ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذو الحجہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دنوں میں نیک عمل زیادہ کرنے چاہیے. راتوں میں سے افضل راتیں کون سی ہیں؟ طاق راتیں، آخری عشرہ رمضان کا، وہ راتیں افضل ہیں، ان میں راتوں کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے. اور یہ دن افضل ہیں تو اس میں روزے رکھنے چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذو الحجہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی شہید ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور سب کچھ اس کا ختم ہو جائے تو اس کا عمل بہرحال افضل ہے، لیکن باقی کوئی عمل اتنا افضل نہیں. تو پھر کیا کریں عشرہ ذو الحجہ میں؟ دن کے اوقات کو کس طرح گزاریں؟ پہلی بات تو ہم نے کی کہ ہم روزہ رکھیں تو سارا دن ہی عبادت میں گزرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ذکر اذکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تسبیح کثرت سے پڑھیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے سبحان اللہ وبحمدہ. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ جو کلمہ میں نے 3 دفعہ آپ سے کہا دہرانے کو اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی جو شخص عام روٹین میں بھی 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا اس دن کا عمل سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی اور بھی یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے. پھر یہ کہ دوسرا کرنے کا کام قرآن کی تلاوت، جتنی آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ بڑھا دیں. ہو سکے تو ایک قرآن پورا مکمل کریں، کیونکہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کا اجر 10 نیکیاں ہیں.
اور قرآن جو ہے یہ سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا، اور قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا. کس طرح سجایا جائے گا. تو کتنی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں. ان کو تو کم از کم ان 10 دنوں میں ضرور ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں، اور 1 گھنٹہ لگائے تو 3 سپارے روز ہو جائیں گے، اور 10 دنوں میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجیے. زیور کا شوق ہے آپ کو؟ گولڈ کی چوڑیاں، ہار، انگوٹھیاں، کانٹے اور بروش اور بٹن جو بھی مل جائے سب اچھا لگتا ہے. عورتوں کو تو بہرحال پسند ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے. میری نواسیوں کو تو جولری اتنی پسند ہے کہ اگر انہیں جولری کا تحفہ دے دیا جائے تو سمجھے سب کچھ ہو گیا، سب کچھ مل گیا ان کو. تو ایک فطری سی چیز ہے. قرآن بھی کہتا ہے نا فَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے، تو اس میں کوئی برائی اور قباحت نہیں ہے، یہ ہماری تعریف ہے. تو لیکن دنیا میں بعض اوقات انسان کی یہ خواہشات اور حسرتیں پوری نہیں ہوتی. اگر یہ خواہش ہے تو قرآن کی تلاوت کی کثرت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن سفارش کرے گا کہ اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجیے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، ابھی اور بھی. تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن مجید کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. یاد رکھیے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کی نیکی قیامت کے دن بھی ملے سوائے قرآن کے. یعنی مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں نا دنیا میں، تو نماز کا ثواب بس یہ دنیا میں جتنی آپ نے نمازیں پڑھ لی، جتنے آپ نے روزے رکھ لیے، جو بھی آپ نے کر لیا. لیکن اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کو امپورٹنس دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں بھی نیکیاں مل جائیں گی. کتنی بڑی فضیلت ہے. وہ خیر مما یجمعون. تو اس لیے شوق سے یہ نہیں کہا ہے اچھا اب یہ 10 دن آ رہے ہیں پھر قرآن پڑھیں، نہیں، اپنے وقت کا کچھ حصہ نکالیں، توجہ فرمائیں. تو آپ یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں سے آپ اپنے واٹس ایپ ٹائم میں سے یا اپنے میسیجز میں سے یا یوٹیوب میں سے کہیں سے ٹائم نکال کے آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کر سکتے ہیں. بس پلان کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب اس سے راضی ہو جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. تو جو لوگ 10 دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیں وہ پہلے دن البقرہ اور آل عمران پڑھ لیں، دوسرے دن النساء اور مائدہ، تیسرے دن انعام سے توبہ، چوتھے دن یونس سے نحل، پانچویں دن اسراء سے فرقان، چھٹے دن شعراء سے یاسین، ساتویں دن صافات سے قاف، آٹھویں دن زاریات سے مجادلہ، اور نویں دن حشر سے الناس تک. تو اس طرح 10 دنوں میں قرآن پورا ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ دن کے نوافل کا اہتمام. اگر تہجد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بندہ فرض ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. چاشتی نوافل، اشراق کے نوافل، سنتیں پڑھیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، اسی طرح عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، اور خاص طور سنن رواتب دن کی 12 سنتوں کی تو پابندی ضروری کریں. اور میں سفارش کروں گی آپ کی ٹیچر سے کہ آپ کو کلاس میں سے ذرا سا ٹائم زیادہ دیں تاکہ آپ لوگ سنتیں ساتھ ہی ادا کر سکیں. جی باقی کسی چیز کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کر لیں، لیکن ان کو ان دنوں میں کم از کم ضرور کچھ ٹائم دیں کہ یہ اپنے یہیں پر ہی فرض نماز کے ساتھ اول آخر سنتیں ادا کر لیں، کیونکہ ہر سجدے پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطا معاف کر دی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، مسند احمد کی روایت کے مطابق. چوتھی چیز صدقہ خیرات. ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. قربانی کریں، قربانی کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں. اگر خود نہیں کر سکتے پوری قربانی، جیسے الہدا سے غریب علاقوں میں قربانی بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو مثلا کلاسز مل کے کچھ گائے کے حصے یا بکرے وغیرہ کٹھے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو تو اس موقع پر گوشت کا انتظار ہوتا ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کسی کی مسنون قربانی ہے یا صدقے کی قربانی ہے، تو صدقے کی قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے. تو بہترین صدقہ خیرات یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں قربانی کرے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کسی غریب کو کھانا کھلائے، نیکی اور دین کے کام میں آگے بڑھائے. یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ ہے نا جس میں عشر ذی الحج کی فضیلت اور تدبیرات لکھی، وہ آپ لے کے اگر 10 بانٹ دیں لوگوں میں، تو جو اور بھی پڑھیں گے یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اس سے دین کی تبلیغ بھی ہو جاتی. اور صدقہ کرنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے اگر آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. تو اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں. پھر روزوں کا اہتمام. روزے کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے بندے کو. روزہ ایسی چیز ہے جس کے برابر کچھ نہیں ہے، یعنی کہ بہت زبردست نیکی ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ جو ہے 70 سال کی مسافت تک انسان کے چہرے کو آگ سے دور کر دیتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نہیں بھی کرنی، اور ان میں
ظلم کی ممانعت ہے ان دنوں میں، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنی، حرمتوں کا پاس کرنا ہے، جان مال اور عزت کا خیال رکھنا ہے. تو ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. یعنی کسی کے مال کو نقصان نہیں دینا، کسی کا مال نہیں چرانا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ کوئی زخم نہیں لگانا. خون سے مراد صرف نہیں کہ قتل کرنا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی ایسے ظلم و زیادتی نہیں کرنی کہ آپ کی وجہ سے اس کا خون بہے، چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح اس کی عزت و آبرو، کسی کی غیبت نہیں کرنی، غیبت سے پرہیز کرنا ہے، لام تان سے پرہیز کرنا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، بد کلامی اور فحش گوئی اور سخت باتیں کرنے سے پرہیز کرنا ہے. یہ چند چیزیں ہیں مختصر سی کہ جن کو یاد رکھنا ضروری ہے. الحمدللہ اسٹال پر ذوالحجہ اور قربانی کا پیمفلٹ بھی موجود ہے، پھر عشرہ ذوالحج کی فضیلت بھی موجود ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، تو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. تو جو لوگ بھی نیکی کریں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ لکھا جائے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. سزا اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے نا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایسے نیکیوں کے موسم آ جاتے ہیں. اور جب ماشاء اللہ آپ نے ابتدا میں جیسے بولا تو یاد دہانی ہوگی تو کتنا انسان کو موٹیویشن بھی ملتی ہے، عمل کی بھی توفیق. الحمدللہ ساگر جی، آج ہم نے سورۃ الفجر پڑھی اور اتنا بڑی اللہ کی رحمت اور قرآن کا معجزے کا اس بات تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ٹائم پہ صحیح ایسے جیسے آیات ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہیں، تو بہت زیادہ شکر آ رہا تھا. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ریمائنڈ کروا دیا. تو ان 10 دنوں میں جو فجر کا وقت ہے اس کی قدر بھی کریں، طلوع فجر کے ساتھ اٹھ جانا، تلاوت قرآن کرنا، فجر کی نماز وقت پر ادا کرنا. اور پھر دیکھیے کہ سورہ فجر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام بتا دیے اور اینڈ پہ بتایا کہ نفس مطمئنہ. تو وہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں. سر جی جیسے یہ کہ مثلاً اب آج ہے نا انشاءاللہ کہ چاند دیکھیں گے، تو جیسے کل ہم نے اپنے ناخن واخن سارے کاٹ واٹ لیے اور بچوں کو بھی یہی کیا، ان کے بھی کٹوا دیے اور سارے بال شال جس سے کرانے تھے، تو اس نیت سے کہ بچوں کو بھی مطلب اس کا اجر ملے گا اور وہ بھی اگر پابندی کرے، مطلب وہ قربانی میں شامل تو ہے نا، وہ بھی جو قربانی ہو رہی ہے وہ سب گھر والوں کی طرف سے ہی ہو رہی ہے. ہاں، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے پابندی اصل میں اس کے اوپر ہوتی ہے، باقی ویسے شریک ہوتے ہیں لیکن کرنا چاہیے، یعنی اجر ملے گا باقیوں کو بھی جو کر رہے ہیں. ان سب کو بھی تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے اس کا ڈلوا دیں، یعنی چاہے 10 روپے ہی ڈالیں، انہیں کہ آپ لوگ ڈالیں اس قربانی میں. سر یہ اکثر سوال آتا ہے نا کہ حدیث میں جو ذکر ہے وہ یوم العرفہ کا ہے، روزے کا، تو وہ پھر ہمارے یہاں چونکہ ایک دن کا فرق ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب چاند نظر آئے گا تو جب سے تاریخ شروع ہوگی نا اس سے ایک دن پہلے سے کیسے تاریخ بنا سکتے؟ جی نہیں، یوم العرفہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ہی دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس دن بھی روزہ رکھ لیں بے شک، جی. لیکن آپ کی نائنتھ جس دن یہاں ہوگی اس دن چھوڑے نہیں. ٹھیک ہے، ذوالحجہ کے سارا عشرہ ہی روزہ رکھ لیتا ہے جی انسان. جزاک اللہ. سر ایک بات یہ شیئر کرنی تھی کہ جو میرے پھپھا ہیں ماشاء اللہ سے وہ ظہر سے عصر کے درمیان مسجد میں ہی رہتے ہیں. ایک دن مجھے پتا چلا کہ ماشاء اللہ وہ 5 پاروں کی ڈیلی تلاوت کرتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور ان کے چہرے پہ اتنی رونق ہے بہت زیادہ، مطلب ان کو دیکھ کے ایسا فیل ہوتا ہے وہ عالم اسکالر بھی نہیں ہے، عام ہیومن بینگ ہے. اصل بات تو عمل کیا ہے. بالکل. اور ایک بات یہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ باجی ہم کیا کریں، تو میں نے کہا تلاوت کریں. تو یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے بھی رکھا ہوا کہ 5 نمازوں کے بعد آپ کسی سے بات نہ کریں، مصحف اٹھائیں تلاوت کریں. 5 ٹائمز آپ پری کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تلاوت کر لیں. پھر اتنا مزہ آتا ہے کہ جو فری ٹائم ہوتا ہے اس میں دل نہیں چاہتا واٹس ایپ آن کریں، بس دل چاہتا ہے تلاوت کریں. یہ چند دن کی بات ہوتی ہے، شروع میں ذرا نفس کے اوپر بھاری ہوتا ہے کیونکہ ہم سلام پھیرتے ہی واٹس ایپ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر چند دن قرآن اٹھانا شروع کر دیں تو پھر دل بھی نہیں چاہے گا. استاذہ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خوشیاں دی ہیں، ان دونوں خوشیوں سے پہلے عبادت کا موقع رکھا ہے. یعنی رمضان میں بھی عید سے پہلے پورا رمضان ہم نے روزے رکھنے تھے، اور اس عشرے میں بھی یہی چیز. اور دوسری چیز استاذہ قربانی کی، کل ہم کلاس میں بھی اپنے بات کر رہے تھے تفسیر کلاس میں، تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں کہ کمیٹی ڈال دیتے ہیں عید کے بعد، اور انشاءاللہ اگلی عید تک ہم پیسے جمع کر کے پھر ہم پوری کلاس، یعنی ہماری کلاس کے چند لوگ ہیں سورۃ القرآن کے، تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اور استاذہ ادھر ہی میرے سے سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم کسی کے لیے قربانی کرنا چاہیں مرنے والے کے لیے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ یعنی انسان پہلے خود کرے گا اپنی قربانی پھر مرنے والے کے لیے؟ تو ایسے چاہیے، یہ ہونا چاہیے ایسے. اصل میں نا اپنی میں ہی ان کو بھی شریک کر لیں، ایک میں ان کی بھی نیت ساتھ کر لیں سارے اہل بیت کی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.